صحیح نہ ہو تو ٹہنی بھی ٹیڑھا ہوگا اور پھل بھی اس پہ صحیح. حدیث میں آتا ہے جب اس کی نسل میں کچھ حرام چیز اور شرائط اصلیہ کے تحت اگر اس کے والدین زندگی نہ گزارے، بات تھوڑی کڑوی ہے، اس تحت اگر کوئی زندگی کو نہ گزارے تو اس کی نسل میں نہ کوئی حافظ ہو سکتا ہے، نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے، نہ کوئی مفتی ہو سکتا ہے، نہ کوئی مدبر، نہ کوئی مجدد، نہ مفسر، کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی ہم لاکھوں روپے کما رہے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس گھر ہے، ہر چیز ہے، پھر میرے گھر میں عالم کیوں نہیں ہو سکتا ہے، مفتی کیوں نہیں ہو سکتا، حافظ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں. شاید آپ کی کچھ کمی ہے جس بنا پر وہ پیسے سے تمہارا بیٹا عالم نہیں ہو رہا. کچھ کمی ہے جس بنا پر تمہارا بیٹا مفتی نہیں بن رہا ہے. گھر غریب ہے، کھانے کے لیے وقت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس گھر میں حافظ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، مفتی بھی ہوتا ہے، محقق بھی ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے. چلے جاؤ بغداد میں، غوث پاک جب سفر کرتے تھے ایمان کتنا تازہ ہے. ارے رسول کی صورت، رسول کی سیرت کتنی بڑی پڑی تھی، اس کے اندر کہ بھوک لگی ہوئی ہے، اندر طاقت نہیں ہے، چلنے کے لیے طاقت نہیں ہے. سوچ رہے کچھ کھا لے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے. سوچ رہے میں آگے چل کے تھوڑا کچھ لے لے، پی لے، چل کے طاقت ہو جائے گی، اندر کچھ شریر میں طاقت ہو جائے گی، کچھ کھا لیں گے تو طاقت ہو جائے گی، لیکن کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے. ایمان دیکھے گا حضور غوث پاک کے اندر، ان کے گھرانہ کے اندر کتنی محبت تھی، کتنی سیرت بھری پڑی تھی مدینے والے مصطفیٰ کی. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو نہیں مل رہی ہے، برداشت کر رکھے گے. سامنے آتا ہے اسے کھا لیے، المختصر کھا لیے، کھا تو لیے. کھانے کے بعد تھوڑی سی طاقت ہوئی تو ذہن ورک کرنے لگا. ارے میں نے سیب تو کھا لیا. بھوک لگی، انسان کو جب بھوک لگ جاتی ہے اس کو اس وقت کچھ بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے. اور جب شدید بھوک ہو تو اس کو اگر کوئی خراب پانی بھی مل جائے وہ بھی پی لے گا کہ کم از کم جان تو بچ جائے. تو اس وقت سیب تو کھا لیے. سیب کھانے کے بعد جب اس کے جسم میں پہنچنے کے بعد ذہن ورک کرنے لگا، کام کرنے لگا، تو سوچا میں نے سیب تو کھا لیا، یہ سیب کہاں کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس باغیچہ سے آیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ دیکھو ایمان کیسی تازگی ہے. سیب ایک ہے، کھایا بہتی ہوئی ندی سے. اگر کھا لیتا تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ایمان اتنی تازگی ہے. اس سیب کو دیکھتا ہے کہ جس طرف سے روح جس طرف سے آیا ہوا ہے اسی طرف غوث پاک چلتے ہوئے چلتے ایک باغبان کے گھر پہ پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد کہنے لگتا ہے او بھلا صاحب یہ باغیچہ کے مالک کیا آپ ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں ہوں، کہ اس باغیچہ کی ٹہنی سے شاید کچھ سیب گرا تھا اور اسی سیب سے بہتے ہوئے ندی میں ایک مجھے سیب ملا تھا. مجھے شدید بھوک لگی تھی، میں نے اس وقت کھا لیا تھا بھوک کی بنا پر. جب کھانے کے بعد میرا ذہن کام کرنے لگا تو میں نے یہ سوچا سیب تو کھا لیا لیکن اس سیب کا جواب کون دے گا، اس کا مالک کون ہے، اس سے تو نے اجازت لیا تھا کہ نہیں؟ او باغبان میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دو گے نا تو میرا خون جو حلال کا ہو جائے گا، میری زندگی میں خوشحالی ہو جائے گی، میرا ٹینشن ختم ہو جائے گا. تو باغبان بھی اس کا امتحان لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں ایسے معاف نہیں کروں گا. بہتی ہوئی ندی میں اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے کھا لے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بہتی ہوئی چیز میں کسی کا کوئی حساب نہیں، کھا سکتا. لیکن غوث پاک گھرانہ دیکھو، خاندان دیکھو، آلہ دیکھو، فرماتے ہیں ایسے معاف نہیں کروں گا. میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے للی ہے، زبان سے گونگی ہے. اگر تم میری بیٹی کو شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے پھر میں تجھے معاف کر دوں گا. بول دیجیے ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ جائے گا کہ سن رہی ہے. فرمانے لگے ایک سیب کے لیے اتنی بڑی سزا. فرمانے لگے ہاں اس کی یہی سزا ہے، اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو تو میری بیٹی کو شادی کرنا ہوگا. تو کہا کہ آپ کی شرط مجھے منظور ہے،
آپ مجھے معاف تو کر دیجئے گا نا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا۔ ہوتا کیا ہے، المختصر نکاح ہو جاتی ہے، گھر میں پہنچتی ہے، دستک دیتی ہے، دستک دیتے ہوئے اندر جاتے ہیں، جیسے جاتے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، جواب آتا ہے وعلیکم سلام۔ جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتا کیا ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، بھاگتے ہوئے باغبان تک پہنچی، او فلاں مجھے کس گھر میں بھیج دیا، ایک تو میں نے سیب کھا کر غلطی کر دیا، پھر مجھے ایسے گھر میں بھیج دیا، ارے اس کا تو ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، کانے بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے، مجھے کہاں بھیج دیا، پھر مجھے دوبارہ حساب لینا پڑے گا، پھر مجھے یہ عذر اٹھانا پڑے گا۔ تو باغبان نے کہا کہ نہیں، وہی ہے، لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غلط نہیں کی ہے۔ محبت دیکھو، اس کا باپ کیا کہہ رہے ہیں، میری بیٹی لنگڑی اس لیے ہے کہ میں اپنی پیر سے کبھی غلط جگہ پر نہیں گئی، میری بیٹی اندھی اس وجہ سے ہے کہ میری بیٹی غلط کام کو نہیں دیکھی ہے، دیکھ کر اپنائے نہیں ہے، اور بہری اس لیے ہے کہ غلط چیز کو سنی نہیں ہے، سن کر عمل نہیں کی ہے، میری بیٹی للی اس لیے ہے کہ غلط چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھائی ہے، میری بیٹی اپاہج سرور ہے، اس لیے اپاہج ہم کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اگر زندگی گزاری ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی رضا کے لیے گزاری، میری بیٹی اگر زندگی کو اپنائی ہے تو امام حسن اور حسین کی امی سیدہ فاطمہ کے طریقوں کو اپنائی ہے۔ او یہی تمہاری